بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ بات کریں گے آج ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل میں آج جو سماعت تھی سائفر کیس سے متعلق، اس میں کیا ہوا، تلخی کیوں ہوئی ہے، اور آج جو میڈیا سے گفتگو کرنے کا معاملہ، کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد بڑائچ، ان کے ساتھ جو جیل خانہ جات کے ڈی آئی جی ہیں وہ اور دیگر جیل حکام کے افسران جو ہے وہ کل پہنچے تھے، اور انہوں نے عمران خان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فورسفلی، مطلب باتوں سے انہوں نے اسٹرکٹلی یہ کہا کہ آپ میڈیا سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ آج میڈیا سے گفتگو کرتے وقت کیا مناظر تھے یا اس سے پہلے کیا مناظر تھے، اور جو دن بھر جو آج کی جو پروسیڈنگز تھی اس میں کیا ہوا، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی کی تلخی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے بڑی ہی امپورٹنٹ ایک وجہ ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں کہ وہ وجہ کیا بنی۔ ایک تو جو عمران خان ہے ان کی جانب سے یہ آج پھر ایک یہ کہا گیا کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ جج صاحب، کرنل صاحب جو ہے میری، آپ کی اور میڈیا کی پرفارمنس جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں، آپ کو بے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا پرفارمنس جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ انہوں نے آج جو ہے وہ کہا۔ اور ایک تو جو عمران خان کی جو ٹاک ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ اتوار کے روز اگر امیدوار باہر نہیں نکلیں گے تو ان کے ٹکٹ کینسل کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ مطلب پرامن طریقے سے اپنی جو مہم ہے، مطلب جو انتخابی مہم ہے وہ چلانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ باہر جو ہے وہ نکلیں۔ آج سائفر کے جو جج ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، جو ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان کی موجودگی میں آج جب سماعت سے قبل ہی شاہ محمود قریشی اور جو پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی وہ آمنے سامنے آئے۔ اس کے پیچھے بڑی امپورٹنٹ کہانی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے این اے 150 151 اور 200 آئی تھنک کہ 17 ہے، وہ 3 حلقوں کے دستخط ہوئے تھے، اور وہ دستخط جب جیل سے کوئی بھی اس قسم کا ڈاکومنٹ نکلتا ہے تو اس ڈاکومنٹ پہ اس کے دستخط ہونا ضروری ہوتا ہے، جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو اس کے دستخط ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر دستخط اور مور اس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اسد مجید بڑے امپورٹنٹ گواہ ہیں، انہوں نے آج گواہی بھی دی ہے، این اے 150 151 218۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ جج صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا، تو جج صاحب نے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے دستخط کیے ہیں، تو جج صاحب نے کہا جی آپ میرا حکم نامہ ساتھ لگا دیں تو وہ مان لیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ جج صاحب کے حکم نامے کے باوجود میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اور جج ابو الحسنات نے کہا شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ اور اس دوران پراسیکیوٹر نے کہا کہ جج صاحب اپنی کارروائی جو ہے وہ شروع کریں۔ وہاں پہ آمنے سامنا ہو گیا شاہ محمود قریشی اور پراسیکیوٹر کا، راجہ رضوان عباسی کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ شاہ محمود قریشی نے کہا بڑا اونچی آواز میں، پھر راجہ رضوان عباسی نے کہا آپ کون ہو؟ تو یہ ایک ان میں آپس میں ایک تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس میں جج صاحب بہرحال انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے کہا میں اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں راجہ رضوان عباسی؟ اور اس دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اس پر پراسیکیوٹر نے کہا تمہاری کیا اوقات ہے؟ تو عدالت نے پھر بیچ بچاؤ کرایا، اور شاہ محمود قریشی نے کاغذاتی نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست جمع کرائی ہے، اور ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، حقوق ہیں وہ آپ کو، جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ ملیں گے۔ اچھا، درخواست کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں کہ درخواست انہوں نے جمع کیا کرائی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 3 حلقے شاہ محمود قریشی کے، ان 3 حلقوں سے متعلق یہ درخواست ہے۔ اس درخواست میں یہ خالد یوسف ایڈوکیٹ ہے، یہ انصاف لائر فورم کے بڑے سرکردہ اور بڑے ایکٹیو وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست جمع کرائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کاغذات نامزدگی داخل کرنے ہیں، مطلب شاہ محمود قریشی نے
جن پر دن پہ دستخط کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت میں نے دستخط کیے اور جیل عملہ کے حوالے کیے، اس پر تصدیق یا مہر ثبت کریں۔ مگر فلاں آفیسر کبھی فلاں آفیسر کرتے کرتے انہوں نے میرے کاغذات پر مہر اور تصدیق نہیں کی، جس پہ میں نے عدالت سے گزارش کی کہ عدالت نے اپنا تحریری حکم جاری کیا، مگر میرے کاغذات نامزدگی پر دستخط کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ استدعا ہے کہ میرے دستخط کو اصلی قرار دینے بابت حکم جاری کیا جائے اور جیل عملہ کو بھی ہدایت دی جائے کہ وہ میرے دستخط کے اصلی بارے تصدیق جاری کرے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی، عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر دیا، مطلب اس حوالے سے تحریری آرڈر جو ہے وہ عدالت جاری کرے گی۔ یہ شاہ محمود قریشی والا بڑا قصہ تھا، لیکن یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہی اہم ہے کہ ایک سیزنڈ مطلب ایک جو پولیٹیشین ہے، اتنے پرانے پولیٹیشین ہے اور اتنی دفعہ جو ہے وہ اسمبلی میں آ چکے ہیں، اس کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی ایک چھوٹی سی مائنر ایرر کی وجہ سے کہ یہ دستخط جعلی ہیں، اس پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا، میرا خیال ہے کہ یہ عدلیہ کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ جب یہ تلخی ہو رہی تھی تو اس وقت شاہ محمود قریشی کے ساتھ عمران خان بھی روسٹم پہ چلے گئے اور عمران خان نے روسٹم پہ جا کر وہی بات کی جو کرنل صاحب والی وہ بات کی، اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ بیٹھ گئے اور اسد مجید اور جو ترمذی ہیں ان کے اور دیگر جو گواہان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، اور جو 25 گواہ ہیں ان تمام کے گواہوں کے بیانات جو ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں عمران خان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ ہوا یہ تھا کہ آج عمران خان نے روسٹم پہ جا کر عدالت سے یہ کہا کہ میرا یہ رائٹ ہے کہ کورٹ میں، یہ کمرہ عدالت ہے، کمرہ عدالت میں اگر کوئی میڈیا موجود ہے تو میں ان سے بات کرنا میرا رائٹ ہے، اس میں آپ نہیں روک سکتے۔ تو عدالت نے کہا پھر چلے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ آج عمران خان کو میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے نہیں روکا گیا، اور میڈیا سے جب وہ ٹاک کر رہے تھے، جب پروسیڈنگ اینڈ کی طرف جا رہی تھی، تو اس وقت بھی جو حکام ہے اڈیالہ جیل کے، وہ وہاں پہ ان کے رائٹ لیفٹ موجود تھے، جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے موجود تھے، اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیا گیا۔ اس کے بعد اگر آتے ہیں ہم، سب سے پہلے تو عمران خان نے جو ٹاک کی ہے وہ ٹاک بنیادی طور پر ہے کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے امیدوار آئندہ اتوار سے پرامن انتخابات جو ہے وہ انتخابی مہم جو ہے وہ نکالیں، اس کے لیے نکلیں، یہ کہا عمران خان نے۔ خان نے ایک تو یہ کہا کہ ہمارے امیدوار آئندہ اتوار کو باہر نکلیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نہیں نکلیں گے ٹکٹ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ڈو نے جو بات کی، اس پر پاکستانی سفیر اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ میں ڈی مارچ کرنے کی سفارش کی۔ سفیر کے سفارش پر ڈی مارچ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سائفر نہیں آیا۔ شاہ محمود قریشی کو بائی چانس اس سائفر کا پتہ چلا، وہ سائفر جنرل باجوہ کے لیے تھا۔ سائفر کو دبانے کے لیے پوری کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈ ڈو ایکسپوز ہو گیا۔ سائفر ٹرائل کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں، 3 ہفتے میں حکومت گرا دی گئی۔ اس سے بھی بڑی سازش جو ہے وہ کیا ہے؟ سائفر میں اگر انہونی چیز نہیں تھی تو ڈی مارچ کیوں کیا گیا؟ کیا کوئی امریکہ کو ڈی مارچ کرتا ہے؟ جس روز ڈی مارچ کیا گیا سائفر اسی روز پبلک ہو گیا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کہا گیا؟ سائفر معاملے پر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی، وہ کسی کی دھمکی پر ختم ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ سائفر معاملے کی انکوائری جو ہے وہ کی جائے۔ ہمارے 3.5 سال دور میں کسی ملک کو ڈی مارچ نہیں کیا گیا۔ سائفر کے بعد ہمارے ممبران ٹوٹنا شروع ہوئے، راجہ ریاض سمیت بہت سارے لوگ امریکی ایمبیسی میں جا رہے تھے، جس پر آئی بی کی رپورٹ بھی موجود تھی۔ ارشد شریف کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے۔ اکتوبر 2021 میں باجوہ نے حسین حقانی کو باہر کیا، ہمیں اس کا علم تک نہ تھا۔ حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے۔ حسین حقانی نے ٹویٹ کروایا گیا کہ عمران خان امریکہ مخالف جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہے۔ فوج آرمی چیف کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ ندیم انجم کے خلاف بھی میں نے کبھی DGISI ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ ہمیں پتہ ہے فوج کیسے کام کرتی ہے۔ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ میرا اور نواز شریف کا معاملہ الگ ہے۔ نواز شریف اور مریم نااہل ہوئے تھے جبکہ شہباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا، ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں۔ اکتوبر میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے تھے۔ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونا چاہیے۔ جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف بہت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ چودھری نثار 50 سال پرانا دوست ہے۔ چودھری نثار کو اپریل 2018 میں PTI میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری نثار پھر چودھری نثار ہی ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ علاق کی بات کرے گا تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا۔
یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، آزادی کی تحریک میں جیل لگانے کی عبادت سمجھتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ میری جو ہے وہ مجھے سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ آج کی جو سماعت تھی اس میں سائفر اسد مجید کا بیان تھا، جنہوں نے کہا اپنے بیان میں جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا اور مسٹر ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا۔ یہ ایک پہلے سے طے شدہ میٹنگ تھی جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستانی ہاؤس میں کی گئی۔ ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا۔ پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں سائڈز کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں۔ سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ گفتگو سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کوئی حوالہ نہیں تھا۔ مجھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈی مارچ ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میں نے ڈی مارچ ایشو کرنے کی تجویز دی تھی۔ سائفر معاملہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ 2 الفاظ اس میں 2 جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو عمران خان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا، اور دوسرا کہ اس میں خطرہ یا سازش کے الفاظ نہیں تھے، لیکن یہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے کہ پھر ڈی مارچ کرنے کا فیصلہ کیوں ہوا۔ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب ابھی آنا باقی ہے۔ 25 گواہ اس میں ہو چکے ہیں۔ کل سے اس میں جرا شروع ہو رہی ہے، اور کل سب کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ کل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء جرا کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں 8 فروری سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہی نہ آ جائے، یا آ جائے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس میں فردر کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی پروسیڈنگ، آج کی کاروائی، جو امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔